کہا جاتا ہے انصاف کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے۔ نسلا ٹاور کے معاملے میں عدالتی حکم پر جزوی عمل درآمد نے اس انصاف کو ادھورا اور صرف متاثرین کے لیے سزا بنا دیا ہے۔ بات نسلا ٹاور کے صفحہ ہستی سے مٹنے کے بعد اس کے بیسمنٹ تک پہنچ چکی ہے، لیکن بلڈر اور سندھ حکومت کے اداروں کی ملی بھگت کا شکار ہونے والے الاٹیز کو نسلا ٹاور کے ملبے سے ایک پتھر تک نہیں ملا۔ نسلا کے 44 الاٹیز میں کراچی کی نجی یونیورسٹی کے پروفیسر کامران شاکر بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی ساری جمع پونجی نسلا ٹاور میں آشیانہ بنانے پر لگا دی تھی۔ نسلا ٹاور تو گر گیا، مگر دیگر الاٹیز کی طرح کامران شاکر کو بھی اب تک ایک دھیلا بھی نہیں ملا، اور سپریم کورٹ کے حکم پر ادھورے عمل درآمد کی وجہ سے ان کا نظام انصاف سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ کر دیا نا، 2 مہینے کے اندر یہ کام ہو گیا تو یہی 1 مہینے کے اندر ہمارے پیسے ریکور کروانا تو مسئلہ ہی نہیں۔ ہماری ایف آئی نے ہمیں لیٹر بھیج دیے کہ آپ بتائیں منی ٹریل دیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے کہاں سے جو ہے یہ پیسے کیا کیا تھا۔ خیر ہم نے ریڈی کر لی، میرے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا۔ پھر کچھ لوگوں نے اوورسیز سے پیمنٹ کی ہوئی تھی، بجائے کس کو پکڑنے کے وہ بھی پریشر۔ یہاں پر اس ملک کا المیہ یہ ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور اگر کوئی بندہ مر رہا ہو اس کا گوشت کھانے کے لیے گدوں کی طرح آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ادارے۔ نسلا ٹاور کے بیشتر الاٹیز کی طرح کامران شاکر نے بھی اپنا سب کچھ شارع فیصل کی خوبصورت لوکیشن پر فلیٹ خریدنے میں لگایا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اس صدمے سے مر جاتے ہیں۔ میں کماڑی کا رہائشی، اور بہت ہی سلو موومنٹ کرتے کرتے اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا مجھے، تو میرا تو سب کچھ، اور زندگی دوبارہ تو نہیں آ سکتی۔ باہر سے جس بھی میٹنگ سے آ رہے تھے، جس کنڈیشن میں ہوتے تھے، اور گھر میں جا کے جھوٹی مصنوعی ہنسی، اور اس کے بعد جو ہے کمروں میں جا کے دوسروں میں جا کے رونا، زندگی بس آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ایک طویل عرصے تک کامران شاکر بھی نسلا ٹاور کے اسی بلڈر کی طفل تسلیوں میں پھنسے رہے، جس نے ایس بی سی اے اور دیگر متعلقہ اداروں سے ساز باز کر کے غیر قانونی زمین پر پروجیکٹ بنا کر بیچ کھایا تھا، مگر جب انہیں اس حقیقت کا ادراک ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بلڈر کے بارے میں میری رائے اب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی فراڈ والا معاملہ ہے ان کا، وہ سب کچھ لے کے بھاگ گئے، انہوں نے بعد میں ہمیں کوئی پوچھا ہی نہیں۔ کراچی کے ضلع شرقی کی انتظامیہ سروس روڈ پر نسلا ٹاور کی تعمیر کے تمام مراحل گزرنے کے دوران خاموش رہی تھی، مگر نسلا ٹاور کے فلیٹس میں موجود سامان کو سمیٹنے میں بہت پھرتی دکھائی تھی۔ کچھ لوگ اوورسیز تھے، ان کے فلیٹ بالکل سیل تھے، اس میں سب کچھ پڑا ہوا تھا، اور کسی کو کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ کوئی چیز اٹھا سکے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ کام ہوا۔ نسلا ٹاور تو 2 ماہ 10 دن میں گرا دیا گیا، مگر متاثرین کا ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر چھیننے کا دکھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس دن میں پمپ پہ کھڑا ہوا وہاں پہ، تو میری سسٹر نے مجھے کہا کہ نہیں پیٹرول یہاں سے بڑھوانا، نکلو یہاں سے۔ مجھے کچھ مطلب نہیں کھڑا ہو سکتا، میں ادھر کہاں پہ اس شیل کے پمپ پہ سامنے کھڑا ہوا پیٹرول کے لیے۔ میری سسٹر نے مجھے رونا شروع کر دیا، نکلو یہاں سے، آپ یہاں پہ نہیں کھڑے ہوگے، یہاں پہ نہیں کھڑے ہوگے۔ تو وہاں پر کوئی آنے نہیں چاہتا، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تو روتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ گروپ میں میسج آ رہے ہیں، یہ گروپ کبھی نہیں ختم کرنا نسلہ، جب تک مر نہیں جاتے ہم لوگ فیملی ہیں۔ سر کسی کے درد کا کون کس وقت کیا پھٹ رہا ہے، اور بس کچھ نہیں بتا سکتے بس۔ نسلا ٹاور سے بے دخل ہونے والے تو مسلسل اذیت سے گزر رہے ہیں، مگر عدالتی حکم پر جن بلڈرز اور ایس بی سی اے افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ ضمانت پر مزے کر رہے ہیں، اور کیس کی تفتیش سست روی کا شکار ہے۔ کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔